بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائک لیبر لاس پہ۔ ہمارے ہاں تو خیر سے ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لوگوں کو نالج نہیں ہے۔ وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میری ایک ویب سائٹ ہے اور اس پہ فیس بک پیج کہہ لیں، ویب سائٹ کہہ لیں، اس میں نے لکھا ہوا ہے لیبر لاس کے حوالے سے۔ تو لوگ مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں کہ سر وہ ہمارا تنخواہ رہ گئی، ہماری پیمنٹ رہ گئی، اور جو کہ ابھی ہمیں مل نہیں رہی، اس حوالے سے آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ لیبر کوڈ سے بول رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جناب علی، میں لیبر کوڈ سے نہیں بول رہا، ہم لیبر لائر یعنی کہہ لیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ لائر ہیں اور لیبر کے کیسز کا ڈیل کرتے ہیں۔ اور وہ لیبر کے کیسز میں صرف ایک یہ پیمنٹ اینڈ ویجز کا نہیں آتا، پیمنٹ اینڈ ویجز ایکٹ 2015 کا یا 36 کا جو اولڈ ہے اس میں نہیں آتا، اس میں پیمنٹ اینڈ ویجز ایکٹ بھی آ گیا، اس میں ورک مین کمپنسیشن بھی آ گیا، اس میں آپ کہہ لیں یہ ایرا کا جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ سن 2012 ہے، اس کے بعد پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ سن 2010 ہے۔ تو یہ سارے کیسز جو اس میں آتے ہیں وہ ہم ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ لیبر کورٹس میں ہوں، پیمنٹ اینڈ ویجز کمشنر کے پاس ہوں، یا پھر ورک مین کمپنسیشن کمشنر کے پاس ہوں، یا پھر جو ہمارا ٹرائیبونل ہے ایرا کے تحت اسٹیبلش ہوا اس میں ہو، اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کا بھی۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے یہاں 3 سے 4 لاز ایسے ہیں، اپارٹ فرام دس یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں ورک مین کمپنسیشن آ جاتا ہے 1923 کا، اس کا پیمنٹ اینڈ ویجز ایکٹ آ جاتا ہے 15 کا اور 36 کا، اور اس کے بعد ایرا کا آتا ہے سن 2010 کا ایکٹ ہے، اور ایک پیرا کا پنجاب کا جو پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے۔ یا ہم اسے فردر اس کی ڈسکشن کریں گے، لیکن ہم فی الحال جو ہے وہ صرف ورک مین کمپنسیشن پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ موسٹلی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ورک مین کمپنسیشن یعنی ایسا بندہ جو کہ بزنس کے دوران یا کام کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے انجرڈ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری اسے لگ جاتی ہے اس کام کی وجہ سے، اس کی کوئی کہہ لیں کہ اپاہج ہو جاتا ہے، ڈسیبلٹی کسی بھی قسم کی ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے کے لیے قانون نے کیا رکھا ہوا ہے؟ قانون نے اس کے لیے ورک مین کمپنسیشن کے اندر ایک پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور انڈیکس دیے ہوئے ہیں کہ کون سی بیماری ہوگی تو کتنی کمپنسیشن ملے گی، کیا ہوگا تو کیا کہاں پہ آپ ڈیل کریں گے۔ اس کے حوالے سے سیکشن 19 اور 20 جو 19 ہے اور 20 اپوائنٹمنٹ ہے، 19 میں کمشنر ہے جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا 20 میں، تو اس کی پارٹس بھی دی گئی ہیں، اسے بولتے ہیں ورک مین کمپنسیشن کمشنر جو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بعض اوقات جو فیکٹری انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ بھی اسی کو الاٹ کر دیتے ہوتے ہیں، اور ایک ہی کمشنر بعض اوقات جو ہے پیمنٹ اینڈ ویجز کو بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پیمنٹ اینڈ ویجز کو بعد میں ڈسکس کریں گے، اس کے 2 پارٹ ہیں۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کمپنی میں کام کرنے کی ڈیورنگ ورک کورس آف ورک یعنی اس ورکنگ آورس کے اندر پریکاشنز ایز پر پرسکرائب جو کمپنی کے کہہ لیں کہ SOPs ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے وہ کام کر رہا ہے اور اس میں اس کو کوئی انجری ہو جاتی ہے یا ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں قانون اسے کہتا ہے کہ جو امپلائر ہے یا مالک ہے کمپنی کا وہ اسے کمپنسیشن دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی سیکشن 3 سے لے کے جو لائبلٹی ٹو کمپنسیشن ہوتی ہے امپلائر کی وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ ہمیں کال کریں یا یعنی آپ کو اویئر ہونا چاہیے اس چیزوں میں کہ آلدو کا پٹیشن ہم بناتے ہیں، سارا کچھ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، تو اپنے حقوق سے خود کو اویئر کرنا ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو آپ کے پاس 3 سال کا ٹائم ہوتا ہے، اس 3 سال کے اندر بندہ فوت بھی ہو جائے، بندے کو ڈسیبلٹی ہو جائے، بندے کا کوئی بھی بیماری لگ جائے،
उस जिस दिन पहले दिन डायग्नोस हुआ है बीमारी, जिस दिन डिसेबिलिटी स्टार्ट हुई है, जिस दिन बंदा मरा तो उसके लीगल एड्स, तो वो 3 साल के अंदर नोटिस देंगे, अंदर नोटिस देंगे एम्प्लॉयर को कि ये हुआ हमारे साथ, लिहाजा कंपनसेशन दो। अगर वो एम्प्लॉयर आपके साथ बैठ के टेबल टॉक करके आपको कुछ दे देता है तो आपकी सेटलमेंट हो जाती है, तो वेल एंड गुड। नहीं होती तो आप सिंपल कमिश्नर के पास चले जाएं, पेमेंट एंड वेजेस के, वर्कमैन कंपनसेशन के, सॉरी वो सेम है पेमेंट एंड वेजेस का भी, वर्कमैन कंपनसेशन के पास चले जाएं। और हमारे यहाँ दो लाहौर में 2 बैठे हुए हैं, एक वेस्ट का और एक साउथ का और एक नॉर्थ का, दोनों ये मुस्लिम टाउन में। तो उन्होंने कोई थाने जो आपकी पुलिस स्टेशन है इसी वाइज किया हुआ कि ये इतने थाने इसके पास आएंगे इससे, और एक ज्यूरिसडिक्शन भी है टेरिटोरियल भी, वहाँ जाएं, उसे अपनी पटिशन दें और उसे कहें कि जनाब अली ये डिसेबिलिटी है और ये बंदा हमें पेमेंट नहीं दे रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें ये होती है वो ये होती है कि 3 चीज़ों का ख्याल आपने रखना। वो ये, नंबर 1, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वर्क हो, यानी काम करते हुए ये हो, डिसेबिलिटी बीमारी हो लाजुम, क्योंकि डेथ में तो डेफिनेटली पता चल ही जाता है, जिसकी प्रूफ हो। चौथा जो तीसरा होता है वो ये होता है कि आपने ये जो नोटिस दिया ना सेक्शन 10 के तहत, ये लाजम देना विद इन 3 ईयर, बहुत ज़्यादा टाइम है, वो तो 3 मंथ होना चाहिए ताकि कंपनसेशन ईजी हो जाए। लेकिन क्योंकि आप एज़ पर लॉ रिक्वायरमेंट है तो वो आपको करनी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर बंदे को पता होनी चाहिए कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो किसी के यूनिट में काम कर रहा है, जो कि ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो फैक्ट्रीज़ एक्ट 2017 या जो ओल्ड में फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का 34 का था, उसके अंदर उस डेफिनेशन में आता है, और उस डेफिनेशन में आने वाली इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हुए अगर ये 3-4 चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं तो आप इंटाइटलमेंट है कि आप कंपनसेशन रिसीव करें। प्रोसीजर आपको बता दिया गया। इससे फर्दर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि जो पेमेंट एंड वेजेस है वो क्या है और उसको आप कैसे ले सकते हैं, और उसके बाद कौन कौन से फोरम्स हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।